تو ہم جب ہمیں نہیں پتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے۔ والدین یا اساتذہ یا کوئی اور روحانی بزرگ ہوں، اللہ کے نیک بندے، ان کے قدم چومنا بالکل جائز ہے۔ اس طرح کی ایک پورے باب بندے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، پورے چیپٹر موجود ہیں، اور یہ جو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ ان حدیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا سر، یہ تو جو ہوا، انہوں نے آپ سے گفتگو نہیں کی، ایک طرح سے وہ بھاگ گئے ہیں، یہ تو ساروں نے دیکھا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ پہ بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ واپس آئے اور استاد محترم کے قدم بوسی آپ نے کی، تو کچھ لوگوں نے، دو طرح کے لوگ، ایک تو کہتے ہیں کہ سجدہ کیا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ کیا قدم بوسی کرنا جائز ہے؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ظن المومنین خیرا، وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان کرے۔ ایک تو ہے کہ جس طرح بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں اور وہ جا کر کہیں کسی مزار پہ یا قبر پہ گر جاتے ہیں، تو اس میں ممکن ہے کہ یار یہ سجدہ کر رہے ہوں۔ جب ہمارا تشخص موجود ہے کہ جن کے سامنے میں جا رہا ہوں وہ ایک شیخ الحدیث ہیں اور ہزاروں علماء کے استاد ہیں، اور میں بھی الحمدللہ مفتی ہوں، میرے بھی سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، اور ہم سارا قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں، تو ہم جب ہمیں نہیں پتہ کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے، تو یہ ایک وہی جو پروپیگنڈا جیسے کہ سوشل میڈیا وار ہے کہ تاکہ لوگوں کا ذہن خراب کیا جائے۔ باقی رہ گیا کہ ہم نے قدم چومے، بالکل فضیلت علمی یا والدین یا اساتذہ یا کوئی اور روحانی بزرگ ہوں، اللہ کے نیک بندے، ان کے قدم چومنا بالکل جائز ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے، خود الادب المفرد البخاری ہے، اسی طرح نسائی شریف، ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہیں، اور صحاح کے اندر روایات موجود ہیں، روایت نہیں روایات موجود ہیں کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت صفوان کہ میں حضور کی خدمت میں گیا تو میں نے حضور کے پاؤں بھی چومے اور ان کے ہاتھ بھی چومے۔ اسی طرح ایک وفد عبد القیس جو ہے وہ آیا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو ایک صحابی تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں بھی اس وفد میں تھا، تو جیسے ہم پہنچے حضور سامنے تھے تو ہم سواریوں سے جلدی اترے اور ہم حضور کے قدموں میں گر گئے، اور ہم نے ان کے پاؤں کو بھی چوما اور ان کے بعد میں ہاتھوں کو بھی چوما۔ اس طرح کی ایک پورے باب بندے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، پورے چیپٹر موجود ہیں، اور یہ جو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ ان حدیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب جب صحابہ کرام نے حضور کے پاؤں پہ وہ گرے اور پاؤں کو چوما، تو دو ہی صورتیں بنتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے پاؤں اٹھا کر ان کے منہ سے لگائے ہوں یا وہ نیچے گرے ہوں۔ اب یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، اور عقلاً بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور اپنا پاؤں اٹھا کر ان کے منہ کے ساتھ لگائیں، تو یقیناً وہ قدموں پہ گرے ہیں۔ تو اگر دور سے جس طرح آج یہ کیمرے لے کر کھڑے ہیں، اگر وہاں کوئی ہوتا تو اس کو تو یہی ہوتا یہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن آلریڈی اللہ کے نبی کے احکام وہاں پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر قدم چومیں تو قدم یہی نہیں ہے، اس کے بعد میں اگر اس پہ ہم کر لیں تو یہ سینکڑوں جو ہے نا حوالے موجود ہیں اس پہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی غلط چیز نہیں ہے کسی بزرگ کے پاؤں کو چومنا۔